الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن من بعد وصية توصون بها أو دين. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی محترم خواتین، گزشتہ جمعہ سے اسلام کے قانون وراثت پر ہماری گفتگو چل رہی ہے اور آج اس کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے. گزشتہ جمعہ میں میں آپ کو جو بنیادی باتیں ہیں میت کے حوالے سے وہ گزارش کر چکا ہوں، اور اس کے علاوہ جو جاہلیت کا قانون وراثت تھا اس پہ بھی میں بات کر چکا ہوں، اور یہ چیزیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، وہاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، یوٹیوب چینل پر بھی. آج ہم اللہ تعالیٰ نے جو تمام ورثاء کے حصے مقرر کیے ہیں ان پر بات کریں. سب سے پہلے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ اولاد کے حوالے سے ہمیں ہدایات عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت دیتا ہے، وصیت کرتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، اور اس میں طریقہ یہ اختیار کرنا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر صرف لڑکیاں ہوں دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا، تو ان کے لیے دو تہائی ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے آدھا ہے. یہ جو آیت کا پورشن ہے یہ اولاد کے بارے میں، اور اس میں بنیادی طور پر تین صورتیں بیان کی گئیں. ایک صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک فرد اس کے بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، اس کے مرد اور نرینہ اولاد بھی ہو اور انثیٰ بھی ہو، زنانہ بھی ہو. تو پھر فارمولہ یہ ہوگا کہ اگر ماں باپ ہیں تو ان کا حصہ نکالا جائے گا، اور جو رہ جائے گا وہ بچوں میں، بیٹوں اور بیٹیوں میں اس حساب سے تقسیم کیا جائے گا کہ بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہو. مثلا ایک شخص ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، دو بیٹیاں ہیں، تو اس کے جو ترکہ ہے اس کے چار حصے بنیں گے. ماں باپ کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچ جائے گا، یا ماں باپ نہیں ہیں تو جو کل ترکہ ہے اس کے چار حصے بنیں گے، اور ایک حصہ ایک بیٹی کو جائے گا، دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو جائے گا، اور جو دو حصے ہیں وہ بیٹے کو چلے جائیں گے. ایک شخص ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، تین بیٹیاں ہیں، تو ان کے
جو حصے بنیں گے وہ 7 بنیں گے، ایک ایک حصہ وہ بیٹی کو چلا جائے گا اور باقی 2 حصے ایک ایک بیٹے کو چلے جائیں گے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو بیٹوں کی تعداد کو 2 سے ضرب دے دیا جائے۔ اگر 2 بیٹے ہیں تو 4 حصے، ایک بیٹا ہے تو 2 حصے، 3 بیٹے ہیں تو 6 حصے، اور اس کے علاوہ بیٹیوں کا ایک ایک حصہ شامل کر کے ان کو جمع کر لیا جائے تو سارے حصے بن جائیں گے، اور پھر اس حساب سے ان کو تقسیم کر دیا جائے۔ اور فرمایا اگر میت کی صرف بیٹیاں ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ، اور بیٹا کوئی نہ ہو، تو پھر ان بیٹیوں کے درمیان میت کے ترکے کا 2/3 یعنی 67% وہ تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر صرف ایک بیٹی ہو اور کوئی وارث نہ ہو، بچوں میں صرف ایک بیٹی ہو، تو بیٹی کے لیے پھر آدھا ہے، نصف، 50%۔ تو یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ اگر بیٹیاں اور بیٹے اکٹھے ہیں تو ان کا فارمولہ یہ ہے کہ 2 بیٹوں اور یعنی 2 بیٹیوں کا حصہ ایک بیٹے کے برابر، اور اگر 2 بیٹیاں ہیں صرف یا اس سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے 2/3، اور اگر صرف ایک بیٹی ہے تو ان کے لیے آدھا۔ آگے اس آیت کے جو اگلا حصہ ہے اس میں ماں باپ کا حصہ بیان کر دیا۔ فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور ماں اور باپ میں سے ہر ایک کا حصہ چھٹا ہے، مما ترک، جو ترکہ چھوڑے میت، ان کان لہ ولد، یہ اس صورت میں اگر میت کی اولاد ہو، فإن لم يكن له ولد، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو، وورثہ ابوا، اور ماں باپ ہی وارث ہوں، فلأمہ الثلث، تو پھر ماں کا حصہ تیسرا ہے۔ فإن كان له إخوة، لیکن اگر میت کے بھائی بہن ہوں، اولاد تو نہ ہو لیکن بھائی بہن ہوں، فلأمہ السدس، تو پھر ماں کا حصہ چھٹا ہے، من بعد وصیت یوصی بها او دین، وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اب اس میں 3 صورتیں بن گئی، ماں باپ کے حصے کے حوالے سے 3 صورتیں بن گئی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ میت کی اولاد ہے تو پھر ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ چھٹے کا مطلب ہے 16.5%۔ باپ کا حصہ بھی 16.5% ہے اور ماں کا حصہ بھی 16.5% ہے، یہ مل کر 33% بن جاتا ہے۔ یہ نکل جائے گا تو باقی جو 67% ہے وہ پھر میت کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کی بیٹیاں ہیں تو ان میں، بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں تو ان میں، یا صرف بیٹی ہے تو اس میں ماں باپ کا حصہ اس طرح نکلے گا۔ یہ ہے پہلی صورت کہ میت کی اولاد ہو تو پھر ماں اور باپ کا ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو، وورثہ ابوا، اور ماں باپ ہی وارث ہوں، تو پھر ماں کا حصہ تیسرا ہے۔ پھر کل ترکے میں سے میت کے 33% ماں کو ملے گا اور باقی 67% یہ باپ کے پاس جائے گا۔ اور اگر میت کی اولاد تو نہ ہو لیکن میت کے بہن بھائی ہوں تو پھر ماں کا حصہ 1/3 نہیں ہوگا بلکہ وہی چھٹا حصہ ہوگا، فلأمہ السدس، اور باقی 5 حصے باپ کی طرف جائیں گے۔ اور باپ کی طرف کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ باپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس کی اولاد ہے تو شریعت نے اس کو اس طرف پھیلا دیا۔ تو یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ ایک صورت یہ کہ میت کی اولاد ہے تو ماں کا بھی چھٹا حصہ ہے، باپ کا بھی چھٹا حصہ ہے اگر وہ زندہ ہے۔ اگر میت کی اولاد نہیں ہے اور اس کے بہن بھائی بھی نہیں ہیں تو پھر ماں کا حصہ تیسرا ہے اور باپ کو باقی 2/3 ملے گا۔ اور اگر میت کے بہن بھائی ہیں تو پھر ماں کو وہی چھٹا حصہ ملے گا اور باقی جو 5 حصے ہیں وہ باپ کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ آگے بتایا کہ میاں اور بیوی کا حصہ، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے آدھا ہے اس ترکے میں جو تمہاری بیویاں چھوڑ کے جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر تمہارا حصہ 1/4 ہے، مما ترکنا، جو کہ وہ چھوڑیں، من بعد وصیت یوصین بها او دین، اس وصیت کے بعد جو وصیت وہ کریں اور اگر ان پہ کوئی قرضہ ہے اس کی ادائیگی کے بعد۔
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے تمہارے ترکے میں چوتھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر ان کا حصہ 8واں ہے وصیت کے بعد جو تم کرو اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اب اس میں 4 صورتیں آ گئیں، 2 صورتیں مرد کے لیے آ گئیں اور 2 صورتیں عورتوں کے لیے آ گئیں۔ مرد کے لیے 2 صورتیں کیا ہیں؟ اگر کسی شوہر کی بیوی فوت ہو جائے اور بیوی کی اولاد نہ ہو، اس مرد کی کسی اور عورت سے اولاد ہو تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگی، لیکن اس عورت کی اس شوہر سے یا کسی اور شوہر سے سابقہ اولاد نہ ہو تو پھر اس کا جو کل ترکہ ہے اس کا آدھا وہ مرد کو ملے، اور اگر اولاد ہو تو پھر 1/4 مرد کو ملے گا۔ تو مرد کے حوالے سے 2 صورتیں ہوں گی، اگر اس کی بیوی کی اولاد ہے تو اسے 1/4 ملے گا، اور اولاد نہیں ہے تو نصف ملے گا۔ اسی طرح مرد فوت ہو جائے تو بیوی کے لیے اگر مرد کی اولاد نہیں ہے اس بیوی سے بھی اور کسی اور سے بھی، تو پھر بیوی کا حصہ 1/4 ہے، اور اگر ایک بیوی ہے تو یہ 1/4 اسے اکیلے ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو یہ 1/4 ان سب میں برابر تقسیم ہوگا۔ اور اگر اولاد ہے تو پھر بیوی کا حصہ 8واں ہے، اور اگر ایک بیوی ہے تو یہ 8واں اکیلے اسے ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو پھر 8ویں کو ان کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں تو یہ ساری پکچر ہمارے سامنے واضح ہو کے آ جاتی ہے کہ مثلا ایک شخص ہے، اس نے 1 لاکھ روپیہ ترکہ چھوڑا ہے، اور اس کے ماں اور باپ بھی ہیں، اور اس کے 1 یا 2 بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، اور اس کی بیوی ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ اب ہم یہ کریں گے کہ سب سے پہلے اس کے اس 1 لاکھ کے ترکے میں سے جو قرآن نے حصے بیان کیے ہیں وہ نکالیں گے۔ مثلا ماں کا حصہ 6 نکالیں گے، باپ کا حصہ 6 نکالیں گے، یعنی 16.5% باپ کا حصہ نکال لیا تو 16,500 روپے باپ کو مل گئے 1 لاکھ میں سے، 16,500 روپے ماں کو مل گئے 1 لاکھ میں سے، یہ 33,000 روپے ہو گئے، 67,000 روپے بچ گئے، اور 12.5 یعنی 8واں حصہ یہ وائف کا ہو گیا، تو 12,500 روپے اس سے نکل گئے خاتون کا حصہ، تو یہ کوئی 55,000 روپے بچ گئے۔ یہ جو باقی 55,000 روپے ہیں یہ پھر اولاد کے درمیان تقسیم ہوں گے، بیٹے کا حصہ 2 اور بیٹی کا 1/2، اس طرح۔ اور اگر میت میں سے میت کی ماں موجود ہے، باپ نہیں ہے، تو صرف ماں کا حصہ ہوگا، ماں فوت ہو گئی ہے، باپ ہے تو باپ کا حصہ ہوگا، دونوں نہیں ہے تو پھر دونوں کا حصہ ساقط ہو جائے گا، اور ساری کی ساری رقم اولاد میں اسی انداز سے تقسیم ہوگی، لیکن اس میں پہلے بیوی کا حصہ نکالا جائے گا۔ تو یہ وہ قرآن پاک نے ہمیں سمپل قانون دیا ہے، قانون وراثت، جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اب اس کے آگے اور ایک اور صورت ہمیں قرآن پاک میں بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، اور وہ ہے کلالہ کی۔ کلالہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور جس کی اولاد بھی نہیں ہے، تو اس کی پھر 2 صورتیں قرآن پاک نے مختلف جگہوں پر نقل کی ہے۔ ایک صورت تو اس کے متصل ساتھ، اور ایک سورہ نساء کے آخر میں۔ اگر میت لاوارث ہے، اس کے والدین بھی نہیں ہیں اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے، لیکن اس کے سوتیلے بہن بھائی ہیں، اور وہ سوتیلے بہن بھائی ماں کی طرف سے ہیں۔ عربی میں یا عرب معاشرے میں سوتیلے بہن بھائیوں کی 2 قسمیں، ہمارے ہاں تو ہم سب کو سوتیلا کہتے ہیں، لیکن وہ سوتیلوں کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں۔
جو سگے بہن بھائی ہیں انہیں آئینی کہتے ہیں، جن کے ماں اور باپ ایک ہوں۔ جن کے باپ ایک ہوں ماں مختلف ہو ان کو علاتی کہتے ہیں، اور ان کو وہ سگا ہی شمار کرتے ہیں۔ اور جن کی ماں مختلف ہو، جن کے باپ مختلف ہوں، یعنی ماں ایک ہو لیکن باپ مختلف ہو، ان کو وہ اخیافی کہتے ہیں۔ تو وہ سوتیلے بہن بھائی جن کی ماں مشترک ہے، باپ مختلف ہیں لیکن ماں مشترک ہے، وہ اگر وارث ہیں اور اس میت کی اولاد بھی نہیں ہے اور اس کے والدین بھی نہیں ہیں، تو ان سوتیلے بہن بھائیوں کو کل ترکے میں سے تیسرا ملے گا۔ بہن کو چھٹا، اگر بہن ہے ایک تو اسے چھٹا ملے گا، بھائی ہے تو چھٹا ملے گا، زیادہ ہیں تو تیسرے میں سب شریک ہو جائیں گے۔ یہ ہے کلالہ کی پہلی صورت جو اس میں بیان کی گئی۔ کلالہ کی دوسری صورت کہ میت کا والدین بھی نہیں ہے، میت کی اولاد بھی نہیں ہے، لیکن سگے بہن بھائی ہیں۔ تو کہا گیا کہ بہن اگر مر جائے اور وہ کلالہ ہو تو بھائی اس کا وارث ہے، اس کا سارا مال بھائی کو ملے گا۔ اور اگر بھائی فوت ہو جائے اور سگی بہن ایک ہو تو آدھا اس کا ہے، اور سگی بہنیں دو ہوں تو 2/3 ان کا ہے، اور اگر وہ زیادہ ہیں بہن اور بھائی تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر۔ تو اس طرح یہ کلالہ کی صورت بھی بیان کر دی۔ رشتہ داروں کی ایک تیسری قسم بھی ہے، اور وہ ہیں ذوی الارحام، وہ رشتہ دار جن سے آپ کا تعلق کسی عورت کی نسبت سے ہے یا وہ خود عورت ہے۔ مثلا ماموں سے رشتہ ماں کی وجہ سے ہے، خالہ سے رشتہ ماں کی وجہ سے ہے، نانا اور نانی ان کے ساتھ رشتہ ماں کی وجہ سے ہے، یا پھپھو جو خود عورت ہے، ان کو کہتے ہیں ذوی الارحام۔ تو اگر میت کی رشتہ دار بھی موجود نہ ہوں، اس کے والدین بھی موجود نہ ہوں، اس کی اولاد بھی موجود نہ ہو، اس کے بہن بھائی بھی موجود نہ ہوں، سگے یا سوتیلے، تو پھر یہ ذوی الارحام یہ میراث پاتے ہیں، یہ پھر ترکے کا حصہ پاتے ہیں۔ ان کی ترتیب سب سے آخر میں ہے، لیکن جب آگے اس سے پہلے والے کوئی نہ ہو تو پھر ان کو حصہ ملتا ہے۔